عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی وصاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین وقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ووسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل العلی تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم اتیتہ نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام
يا بنتي وبزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدوم لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال العلي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھر آئی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے ناوید، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے ناوید. ٹھنڈا پانی
جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونا چاہیے جو مل جل کے یہ ذمہ داری ادا کریں کہ لوگوں کو بلا استثناء سارے انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی ریلیجن کو ماننے والے ہوں، کسی بھی دین کو قبول کرنے والے ہوں، کسی بھی مذہب، مسلک اور فرقے کے ہوں، سب کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، جو بھلائی اور خیر سارے انسانوں کی نگاہ میں خیر اور بھلائی ہے، جو بلا رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی بھلائی ہے، اور جن کو بلایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی وہی خیر اور بھلائی ہے، اس کی طرف بلائیں۔ خیر اور بھلائی جس کی طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیچ ایسے لوگ ہونا چاہیے جو انسانوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ مثلا جوانوں کو یہ سکھائیں کہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ خیر اور بھلائی سے دماغ میں صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت نہ آئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں۔ مثلاً اولاد سے کہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔
آپس میں سب ایک دوسرے سے کہیں، چاہے جس مذہب کے ہوں، چاہے جس دین کے ہوں، چاہے جس دھرم کے ہوں، چاہے جس مسلک کے ہوں، کہ ہم ایک دوسرے سے میل جول کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، مل جل کے ساتھ رہیں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے اور کوئی کسی کو ستائے نہیں۔ اب یہ سب خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد اسی کام کو کہ جو خیر یا بھلائی کی طرف بلانا ہے، اسی کے طریقے بتا رہا ہے قرآن کریم، اور انہیں الگ سے ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کی وضاحت ہے کہ خیر کی طرف بلانے کے دو طریقے ہوں گے۔ ایک تو جو میں نے ابھی مثالیں دی ہیں، جو اچھا ہے، جو سب کی نگاہ میں اچھا ہے، جو کامن آدمی کی سینس، اس کی عقل وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھے ہوں۔ بہت سے لوگوں کی نگاہ میں پیسہ کمانا اچھا ہے، چاہے جس طریقے سے آئے، لیکن عام لوگ، سب لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو کسی کی ذاتی رائے میں کوئی چیز اچھی ہے بری ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہوگا جو عام طور پر لوگ جس چیز کو اچھا کہیں برا کہیں۔ تو جو اچھائی کی طرف بلائے گا اس کے دو طریقے ہیں، یا وہ اچھا کام ہے جس کے لیے وہ کہے گا تمہیں یہ کرنا ہے، اور کبھی کبھی اس کے لیے چھوٹا موٹا پاور بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن صرف اچھائی یا بھلائی یا اچھے کام کی طرف بلانا ہی ایک اچھا کام اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی برائی میں ہے، اگر کوئی کسی خرابی میں پڑا ہے، کسی گناہ میں لگا ہے، تو اس سے روکنا بھی بھلائی کی طرف بلانا ہے، اس لیے کہ جب اسے چھوڑے گا تو برائی سے نکلا ہے تو بھلائی کی طرف آئے گا۔ چوری مثلا کوئی کرتا ہے، چاہے وہ چوری گھروں کے اندر جا کے ہو، چاہے وہ چوری کاروبار میں ہو، کم تولنے کی ہو، ملاوٹ کرنے کی ہو، جتنی چیزیں ہیں، کسی نہ کسی طرح کی چوری بھی ہیں، دھوکہ بھی ہیں، کئی گناہ ہیں جن ایک ہی کام کر کے آدمی کئی گناہ ایک ساتھ کر لیتا ہے۔ تو اس سے جب روکے گا تو آدمی اگر چوری سے رکے گا تو پھر کہیں نہ کہیں روزی کمائے گا، اور وہ پھر حلال اور جائز اور اچھے طریقے کی طرف آئے گا۔ یہ ذمہ داری ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایسے لوگ کچھ ایسے ہونا ہی چاہیے۔ اللہ نے یہ شرف دیا ہے ہمارے جیسے اپنے حقیر بندوں کو کہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو گئے جس کو یہ کرنا ہی ہے کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھائے، انہیں سمجھائے۔ ہمارے پاس پاور کے استعمال کا حق نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے پاس پاور ہے اپنی اولاد کے ساتھ، جو اس کے سب قانون ہیں اور حدیں ہیں۔ چھوٹا موٹا پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، نہیں مانتا تو اس کے ہاتھ سے چھین لیا، چاہے اسی کا ہے۔ اب کتنی احتیاط ہے اسلام میں، دیکھیں ماں باپ بھی بچے کو جب کسی صورت نہ مانے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، رات میں 2 بجے تک موبائل مت کھیلو مت کھیلو مت کھیلو، نہیں مانتا، تو ہلکی پھلکی مار بھی، مگر کتنی ہلکی، تماچا اگر مارے تو بس اتنا ہو کہ تماچے سے نہ سرخی آئے نہ نیلا رنگ ہو، نیلا تو بہت دور کی بات، اتنا بھی نہیں مار سکتا کہ سرخی آئے۔ اور ایک چیز اسلام میں ہے جس کو دیت کہتے ہیں، آپ نیوز پڑھتے ہوں گے، ایک چیز قصاص ہے، ایک چیز دیت ہے۔ خدا نہ کرے کسی نے میرے بیٹے کو، خدا نہ کرے میرے باپ کو مار ڈالا، تو مجھے حق ہے کہ میں اس قاتل سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لوں اور اس کی جان بھی لے لوں، لیکن مجھے حق یہ نہیں کہ میں ڈائریکٹ ایکشن لوں، میں کورٹ کے پاس جاؤں گا، کورٹ مجرم جب اسے طے کر دے گا تو وہ پھر مجھے اختیار دے گا کہ تم چاہو تو اس سے قصاص لے لو، یعنی
جان کے بدلے جان، یا تم چاہو تو اس سے دیت لے لو، اس میں ہر قتل کے بدلے میں کتنا پیسہ، 80 اونٹ یا 100 اونٹ اس کی قیمت مثلا، اور پھر ہر جرم کی کسی نے ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹ لے، یا دیت لے لے یا معاف کر دے۔ اور جہاں تک میری یادداشت ہے، میں بہت اعتماد سے تو نہیں کہتا، زمانہ ہوئے اس آیت پہ نگاہ گزری تھی، شاید ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر آیتوں میں نہ ہو تو روایتوں میں ہے کہ معاف کر دینے کو زیادہ پسند کیا ہے پروردگار نے۔ اور ہر جگہ صرف معاملے میں انتقام، ہم لوگ بدلے پہ بہت جلدی اتر آتے ہیں، بدلہ لینے پہ، انتقام پہ بہت جلدی اتر آتے ہیں، مگر معصومین نے سیرت سکھائی ہے کہ تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ جب زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتے رہو گے تو جب پروردگار کے سامنے تم گناہوں کے ساتھ آؤ گے تو کہہ سکو گے میں چھوٹا سے حقیر بندہ ہو کے میں نے معاف کر دیا ہے، تو کریم پروردگار ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو تنبیہ بھی بس بہت ہلکی پھلکی ہے۔ اب اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ تربیت، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ضرورت ہے ہماری، اور کربلا کے پیغامات میں چیزیں شامل ہیں، خود کو سنوارنا، سدھارنا، اپنے ارد گرد کو سنوارنا، سدھارنا، اپنے ماحول کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو۔ کربلا کے پیغامات میں عزاداری کا یہی مقصد ہے، صرف اپنے جذبات کو تسکین دینا نہیں ہے، وہ تو فطرت ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس کی خوشی میں آدمی خوش ہو کے رہے گا، جس سے محبت ہوگی اس کی مصیبت میں وہ مصیبت زدہ بن کے رہے گا۔ یہ تو ہماری فطرت ہے، الگ سے یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم رو رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور جس کو ٹھیک ہے، ہم بہت سے ہیں اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، امام معصوم نہیں مانتے، لیکن محبت کرتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں۔ اور اگر دعوے دار ہو کوئی کہ مجھے محبت ہے مگر حسین کی مصیبتوں پر روئے نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے محبت نہیں ہے، وہ دعوے دار ہے خالی ہے۔ تو بات پھیلتی جا رہی ہے، میں جو کل چھوڑا تھا جہاں سے آپ کو، وہ مجھے سنانا بھی ہے، میں یاد کر کے آیا ہوں کہ بھول نہ جاؤں۔ تو تھوڑا ہی بہت طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، پروردگار نے توفیق دی ہے، ہمارے ماں باپ کی شاید نیکیاں کام آئی ہیں، جو بھی ہو، ہم تو اپنے شعور میں نہیں تھے، جدھر ڈال دیے گئے ادھر چلے گئے، لیکن ہمیں اللہ نے نصیب کیا ماں باپ کی نیکیاں، اور اس سے اوپر کسی کی کوئی نیکی ضرور قائم ہوئی، اور اولاد کے کام آتی ہے۔ اوپر کی نسلوں کی نیکیاں بھی کام آتی ہیں، اور اوپر کی نسلوں کی برائیاں اور گناہ بھی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی ایک موضوع ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مولانا غلام اصیل اللہ مقامہ، جن کو آپ بمبئی والے ابھی نہیں بھولے ہیں، نوجوان نسل نہیں جانتی، لیکن میرے سامنے تشریف فرما ہے قاسم بھائی، اس ایج کے لوگ، ان سے کچھ اور کم عمر میں یا کچھ سینئر، اپنے بچپن میں ہی صحیح، کم سے کم 1985 میں انتقال ہو گیا، 20 سال زیادہ انہوں نے بمبئی میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں مجلسیں نہ پڑھی ہوں۔ انہوں نے مشن شروع کیا تھا تحریک دیداری، نعرہ دیا تھا اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو۔ یہ نعرہ کیوں دیا تھا؟ انہوں نے طے کیا تھا کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ دین کو پہچان کے دین کی راہ پہ چلے۔ اللہ نے دین خالی چند رسموں کے انجام دینے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی کے لیے دین دیا ہے۔ تو وہ مجھے میری والدہ سے، جو ان کی بڑی بہن تھیں، غلام اصیل صاحب اللہ مقامہ میں رسے کے ماموں تھے، لے آئے، اور میری خوش نصیبی تھی، میں اس وقت اس سائز کا تھا کہ وہ پڑھانے کے لیے مدرسے لے آئے، اور ان کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا ان کی نگرانی پڑھنے کا، اور آج قم حج جانے کا شرف ہوا، آج ممبر پہ آنے کا شرف حاصل ہے۔ تو میں اس گروہ میں شامل ہوں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اس گروہ میں کہ جس میں جن کا کام ہے خیر کی طرف بلانا، جن کا کام ہے نیکی کی طرف لے جانا، تھوڑا پاور لگانا پڑے۔ میں آپ کے خلاف کوئی پاور کا استعمال کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس کہ آپ کے لیے کر سکوں۔ میں نے کہا باپ کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، دادا کے پاس ہے، فقیہ کے پاس پاور ہے۔ سب سے بڑا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ جسے اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ کون ہے؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر وہی پاور جو ان کے پاس ہے وہ انہوں نے کس کے حوالے کیا؟ غدیر کے میدان میں 1,20,000 گواہوں کے سامنے، اتنے بڑی تعداد میں گواہ کسی معاملے کے آج تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملے۔ علی کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مولا ہمارا بنایا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے گواہ 1,20,000 موجود ہیں۔ میری نگاہ میں اور کوئی کیس، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے گواہ 1,20,000 آج تک کی تاریخ میں گزرے ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو نہیں دکھائی دیتا تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سورج کی روشنی میری، اگر اس کی روشنی میں نہیں دیکھ پاتا تو میری کمزوری ہے، سورج کی روشنی کی کمزوری نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ نے پاور منتقل کیا حضور کی طرف، حضور نے وہی پاور منتقل کیا مولا علی کی طرف، اور وہی پاور حضور کے ارشاد سے منتقل ہوتا رہا ائمہ کی طرف۔ ان کے پاس فل پاور ہے، اس سے زیادہ پاور وہ ہمارے جان کے مالک ہیں، وہ کہیں تو ہمیں جان دینا پڑے گی، ہم خود سے نہیں کر سکتے، یہ کہہ چکا ہوں میں۔ اب آج اس پاور کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، وہ پاور امام کے بعد انہوں نے منتقل کیا ان کی طرف جو سب سے زیادہ دین کو ٹھیک سے سمجھے ہوں، اور وہ ہے فقیہ۔ فقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اندر سے پوری طاقت، پوری صلاحیت کے ساتھ دین کو اچھی طرح سمجھا ہو۔ قرآن میں ہے حکم کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولیرجعوا الیہم لعلہم ینظرون۔ شاید مجھ سے آیت پڑھتا نہیں میں، اگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ مطلب چھوٹا ہو۔ اللہ کہتا ہے جیسے ایک آیت تمہارے اندر کچھ لوگ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں، اس کے لیے مجتہد ہونا، فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ پھر کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضروری ہیں کہ جو نکلیں گھروں سے اور جائیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ تفقہ دین کے سمجھنے کا نام ہے، پورے دین کو سمجھنے کا نام، اور سمجھ کے واپس آئیں تو کیا کریں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جو اپنی قوم میں پلٹیں وہی قوم میں نہ رہ جائیں۔ یہ 20 40 سال سے حضرات ہیں، اور آپ شرف کہتے ہیں 20 سال سے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں؟ پلٹیں، اپنی قوم میں واپس آئیں، ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑھے، اب ان کا حق ہے یہاں واپس آؤ، پلٹ کے آئیں۔ آپ لوگ بھی یونیورسٹی میں 2 طرح کے، میں اللہ کر کے بھول نہ جاؤں جہاں سے چھوڑی میں نے، یونیورسٹی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 5 سال 7 سال 8 سال پڑھ کے نکلے، پی ایچ ڈی کی 8 سال 10 سال، اور اس کے بعد نکل کے گئے، جس لیے گئے خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہیں رہنے والے، کیوں رہتے ہیں وہ؟ اس لیے کوئی لیڈر اور نیتا ہو گئے، یونین کے پریزیڈنٹ ہو گئے، اب وہیں رہ کے انہیں لیڈرشپ کرنا ہے، تو وہ پھر زندگی بھر اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں۔ 40 سال کے ہو گئے، پڑھ رہے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی کر لی، اس میں ڈپلوما کر لیا، جو آسان ہے جس میں بغیر پڑھے ہوتا رہتا ہے وہ وہیں پڑھے رہتے۔ تو اللہ کہتا پڑھو، سیکھو، دین کو پلٹو، اور پلٹ کے کیا کرو؟ لوگوں کو جنتی بنانے کی ڈگری نہ دو کہ تم تو پکے جنتی، تم مولائی جنتی، تم ماتمی جنتی، تم روئے جنتی، تم ظاہر جنتی، سب جنت کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا کرے؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ کاہے سے ڈرائیں؟ اس سے نہ ڈرائیں کہ میں بہت بڑا مولوی ہوں، جادو کر دوں گا برباد ہو جاؤ گے۔ اس سے نہ ڈرائیں کہ میں سید ہوں، بد دعا دوں گا، تم سب کھوجے لوگ جو مجھے پیسے نہیں دے رہے ہو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس سے نہ ڈرائیں کہ میں بہت دعا تعویذ والا آدمی ہوں، لکھوں گا تعویذ بھسم ہو جاؤ گے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے سماج میں مجھے کہنا پڑے گا، کوئی تو کہے، ہمارے جیسے کہنا ہی چاہیے۔ اس سے نہ ڈرائے کہ میرے پاس زبان ہے، میں تمہیں ممبروں سے ٹھیک کر دوں گا۔ اس سے نہ ڈرائیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں تمہیں سدھار دوں گا۔ اب یہیں پہ بات سے پھر بات نکل رہی ہے، پھر جا رہا ہوں آگے۔ قرآن ہم نے سب نے سنا ہے سلمان و ملہ اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں تو ایک ہی کے لیے، سلمان کے لیے۔ لیکن اس کا الٹا ہے لیسا منا، ہم سے ہے۔ کم از کم مجھے نہیں ملا جناب سلمان کے علاوہ کسی اور کے لیے
کہا گیا ہو. جناب ام سلمہ آئی تھیں جناب خدیجہ کے بعد، ان سے اچھی بیوی تاریخ میں پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے، آنکھیں مون کے عقیدت کی باتیں نہیں کر رہا، ان سے اچھی بیوی حضور کو نہیں ملی. بیوی وہی اچھی ہوتی جو شوہر کو سکون دے، جو ستائے بھی اور سکون میں دے وہ بھی اچھی نہیں، جو خالی ستائے وہ بھی اچھی نہیں. حضور کو سب طرح کی بیویاں ملی تھیں اور ان کا امتحان تھا. 9 شادیوں بڑا اعتراض ہے. ذرا جا کے دیکھو کس کی ایج کیا تھی، کس کا رنگ کیا تھا، کتنی مرتبہ کی بیوہ تھی. ان کے پاس غیر شادی شدہ خواتین شاید 1-8 ڈھونڈے مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ شوق نہیں تھا، جوڑنا تھا لوگوں کو، لانا تھا لوگوں کو، اور کہیں کہیں صرف سہارا دینا تھا. تو اچھی بیوی تو وہ ہوتی ہے اور جو ستائے نہیں، بس اس کے اچھے کام آئے. تو میں نے کہاں سے پٹری بدلی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ آپ سن رہے ہیں؟ ڈر تو ڈا کے ڈرائے بہت، کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم ڈرائے نہیں، وہ طرح نہ ڈرائے جو ڈرا رہے تھے. جو میں نے چند فہرستیں آپ کو گنا دی. پھر میں اس کے آگے میں جو روایت یاد آئی تھی، منا اہل بیت سلمان، ہم سے، اس کے مقابلے میں لیسا منا، ہمارا نہیں، ہم سے نہیں. اونچا جائے ایمان پہ تو وہاں کے منا میں آ جائے، اور نیچے جائے تو وہاں نہ جائے. خدا نخواستہ اس سے نیچے کہے تو وہ کہیں ہمارا نہیں، ہم سے نہیں. ایک فہرست ہے روایات میں، اگر تلاش کی جائے، میں نے 10-12 نوٹ کی ہیں دھیرے دھیرے، جہاں کہا یہ ہمارا نہیں، کسی کا نام نہیں لیا ہے. پھر وہ ہمارا کون نہیں، اس میں صفتیں بتائیں، برائیاں کہ ہمارا نہیں. انہی میں سے ایک میں نے ابھی کہا تھا نا کہ سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جی چاہتا ہے ان کی عزت کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کا احترام کریں، آدمی خود بخود جھکتا ہے. اور کچھ اس کے الٹے ہوتے ہیں، نفرت ہے، چڑ ہے، اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ بدماش ہیں، جدھر جاتے ہیں کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی. ان کی عمر اسی میں گزر رہی، مگر ہیں پاورفل، پیسے والے ہیں. اگر کچھ میں نے ان کی عزت میں کمی کی ہے، مجھے اپنے پیسے کے سہارے تباہ کر دیں گے. پولیس میں تعلقات والے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، پٹائی ہو جائے گی. تو جلدی سے حدیث سن لیں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا منا من یکرمہ الناس اتقاء شرہ، یا اتقاء من شرہ، وہ ہمارا نہیں ہے جس کی برائی کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے. کہ دبنگ جا رہے ہیں، جھک کے سلام نہیں کریں گے، علاقے کے بھائی ہیں، علاقے کے دادا ہیں، 2500 طرح کے لوگ ہیں جن سے آدمی اندر سے نفرت کرتا ہے، مگر ظاہراً ان کی عزت کرنا پڑتی ہے. تم اپنی طاقت سے چاہو جستا منوا لو، لیکن اگر تم اپنے کو اہل بیت کہنے والے کہہ رہے ہو تو سمجھنے لا اہل بیت کہہ رہے ہیں. تم سے لوگ تمہاری برائی سے اور شر سے بچنے کے لیے تمہاری عزت کریں تو تم ہماری نگاہ میں اتنے بے عزت ہو کہ ہم تمہارے اپنے چاہنے والوں میں تمہیں مانتا ہی نہیں، تم ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے. ایک صلوات کبھی خود ہی بھیج دیا کیجئے. تو یہ شرف ہے کہ ڈرائیں. ڈرانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، پاور کا استعمال نہیں کر سکتے. پاور اللہ کا، پھر نبی کا، پھر مولا کا، اور مولا کی نسل میں آنے والے ائمہ کا. پھر وہ پاور ٹرانسفر ہوتا ہے فقہا کی طرف. فقیہ وہ جو دین کا کی شناخت رکھتا ہو، دین کی پہنچ رکھتا ہو. جب تک کہ دین کی پہچان اور سمجھ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، جو کچھ دین کے لیے وہ سب پڑھتا ہے، جب تک اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے اس کو کرنے کے لیے کہلاتا ہے مجتہد. طاقت لگانا، پوری کوشش کرنا، جد و جہاد اردو میں اسی سے بنا. اردو جد و جد سے اجتہاد آیا ہے. مجتہد اس کو بھی کہتے ہیں. اجتہاد عربی میں اپنی پوری طاقت سے عبادت میں لگا ہے، وہ بھی اجتہاد کہلاتا ہے. اسی میں ایک دور وہ بھی آیا ہے کہ جب قیاس آرائی کر کے لوگ نتیجے نکالتے تھے. امام ابو حنیفہ کے دور میں عقل کا استعمال، یہاں اللہ نے کہا حرام ہے تو یہ بھی ویسی چیز ہے، حرام ہے. اس طرح قیاس کر کے ادھر اصل مذہب میں سب سے پہلا قیاس کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. تو نے اس کو آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ اونچی اور مٹی نیچی، لہذا میں سجدہ کروں؟ نہیں، یہ قیاس تھا.
یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اجتہاد اپنی پوری طاقت کا لگانا ہے. میں اس لیے اتنی بات کہی ہے, میرے جوان پڑھے لکھے جو بیٹھے متوجہ ہوں گے, ہمارے درمیان ایک ہمیں بانٹنے کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی, اس صوبے کا اس اسٹیٹ کا, یہ بنگالی وہ گجراتی, ہزاروں طرح سے بانٹا جاتا ہے. یہ کچھی وہ کاٹھواڑی, یہ سید وہ خان وہ پٹھان, یہ شیڈول کاسٹ وہ اونچی کاسٹ, بانٹتے ہی چلا جاتا ہے. بانٹنے ہی میں پرانا ہے کہاوت بوڑھی لومڑی کی ایجاد, جہاں سورج ڈوبتا نہیں تھا اب جہاں سورج نکلتا نہیں ہے. بوڑھی لومڑی سمجھے انگلینڈ صاحب, جن کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا ان کے ہاں, اب سورج نکلتا نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کایا پلٹ. تو ہم بانٹے چلے جا رہے ہیں. اسی میں ہمارے درمیان 100 سال 150 سال پہلے یا اس کے بعد کم و بیش ہمارے علماء کے درمیان ایک نظریہ نکلا تھا جو کہلاتے تھے اخباری. خبر کہتے ہیں روایت کو, حدیث وہ بات جو معصوم سے منسوب ہو اور ہمیں اطمینان ہو کہ معصوم نے فرمائی ہے, اس کی سند دیکھ کے اور اس کے مفہوم کو دیکھ کے. جب تک وہ یقینی نہ ہو جائے کہ امام کا معصوم کا ارشاد ہے, اسے روایت یا خبر کہتے ہیں. اخبار خبر کی پلورل ہے, یہ جو ہم لے کے اردو پڑھتے ہیں نیوز پیپر, اخبار اسی لیے کہتے ہیں اس میں خبریں ہیں. اخبار یعنی خبریں. علماء کے درمیان اخباری تھے جو کہتے تھے, ان کا نظریہ اخباری حضرات کا کہ قرآن تو بس اہل بیت سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, اور اس کے بعد روایتیں جو ہیں وہ سب معتبر ہیں, اور ہم دین کو سیدھے روایتوں سمجھ لیں گے, اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اب ان سے بہرحال اس میں مجھے بحث نہیں کرنا, لیکن یہ تھے علماء بہت بڑی بڑی کتابوں والے, اخباری بھی تھے اور اخباریت کی طرف مائل بھی تھے. علامہ مجلسی کے لیے کہا جاتا ہے تھوڑا اخباریت طرف مائل تھے. اس سے پہلے اور حضرات جو اخباری گزرے ہیں اس موضوع نہیں جانا چاہتا. عالم تھے وہ سیدھے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے, سیدھے روایت کو پڑھنا جانتے تھے, وہ ترجمے نہیں پڑھتے تھے, وہ تھے عالم. پھر اس کے بعد اصولی آئے, تھے سب اصولی شروع سے, یعنی جو اصول اور نظام جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف روایات سے سیدھے نہیں نکل سکتی بات, اور ہر روایت معتبر نہیں ہے, اس میں گڑی ہوئی بھی ہے, ڈھونڈنا پڑے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور ہر بات سیدھے روایتوں سے نہیں سمجھی جا سکتی. میں پھر سیدھے سیدھے آپ سے کہتا ہوں کہ جہاز کی ایجاد کب ہوئی؟ ائمہ کے دور میں نہیں, نہ جانے کتنے بعد, ابھی 100 سال ہوئے ہوں 150 سال, مجھے نہیں پتہ, یاد نہیں. تو جہاز تو تھا ہی نہیں ائمہ کے دور میں, تو نہ کوئی پوچھے گا کہ جہاز پہ بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں, آسمان میں اڑتا ہے, جان کا خطرہ تو نہیں. جہاز پہ نماز کیسے پڑھیں گے, جہاز پہ نماز میں منہ کدھر کریں گے, نہ جانے کتنے مسئلے ہیں. میں جہاز پہ نماز پڑھ کے چلا دہلی سے اور مغرب کی, اور آگے گیا پچھم کی طرف, تو پھر سورج نکل آیا, ملے گا سورج وہاں دیر میں ڈوبتا ہے, تو پھر دوبارہ پڑھوں کیا وہ؟ تو کہاں روایتوں میں لکھا؟ یہاں پر وہی انہی آیتوں روایتوں سے کچھ اصول نکلیں گے, ان اصولوں سے طے ہوگا یہ کریں یا نہ کریں اور کیا کریں. اسی لیے اصولی کہلاتے ہیں. میں پھر لمبی بات ہوگی لیکن بہت اہم تھی, اس لیے کہ آج ہمارے درمیان ہمیں بانٹنے کے لیے پھر ایک اخباری کے نام سے ایک ہمارے جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. اخباری ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی, سیدھے پڑھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے اور سمجھنے کی. میرے بھائی اگر اردو میں جو لکھا اس سے, تحفۃ العوام سے, باپ دادا سے جو ہو رہا کرتے چلے آ رہے ہیں, یہی دلیلیں ان کی, تو میں کہتا ہوں تقلید تو آپ بھی کر رہے ہیں. آپ روایتیں تو پڑھتے نہیں, آپ کا گرو جہاں بیٹھا ہو جو آپ کو جو سکھا دے وہ دہراتے ہیں, تو آپ بھی روایتیں نہیں پڑھتے, تحفۃ العوام پڑھتے ہیں مثلا, تو تحفۃ العوام پڑھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تقلید کر رہے ہیں. آپ سیدھے اصول کافی نہیں پڑھ رہے, استفسار نہیں, من لا یحضر الفقی نہیں, تہذیب نہیں, بہار نہیں, وسائل الشیعہ نہیں, ہزاروں کتابیں ہیں, نہیں پڑھ رہے. آپ ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو بھیا ترجمہ کر کے جو اس نے ترجمہ لکھا ہے, جو اس نے سمجھا وہ آپ مان رہے ہیں, تو آپ بھی تو تقلید ہی کر رہے ہیں. جو وہ کہہ رہا وہ آپ مان رہے ہیں. پر فرق یہ ہے
کہ ہم سب سے بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں، آپ نیچے کسی چھوٹے عالم کی بات مانتے ہیں. تقلید آپ بھی کر رہے ہیں، تقلید ہم بھی کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو. تو بات سے بات نکلتی گئی، لیکن ضروری باتیں ہوتی ہیں. میں کہہ دیتا ہوں یہ ممبر توفیق ہے ہمارے لیے، اور جب ہم یہاں آئیں تو پھر اب ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی بات کہنے کی جگہ نہیں ہے، جس کا ممبر ہے اس کی بات کہنے کی جگہ ہے. یزید اور حسین کی لڑائی کیا تھی؟ یزید خود کو منوا رہا تھا. ایک جملے میں بہت بڑی تاریخ دہرا رہا ہوں. یزید خود کو منوا رہا تھا اور حسین خدا کو منوا رہے تھے. یہ ممبر خود کو منوانے کا نہیں ہے کہ میں بڑا اچھا شاعر ہوں، میں بڑا اچھا خطیب ہوں، میں بہت اچھا تقریر کر لیتا ہوں، میں بہت، آپ مجھے مان جائیں، میرے ہنر کو مان جائیں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے. میں یہاں آیا ہوں تو میں خدا کو منواؤں، اور خدا اتنا بڑا کریم ہے کہ میں اسے منواؤں گا تو مجھے نظر انداز کرنے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. امر معروف نہی عن المنکر میں پاور کی بات نکلی تھی. پاور میں نے پہنچائی بات یہاں تک کہ ائمہ کا پاور غیبت کا دور مجبوری ہے. امام معصوم سامنے نہیں، اور اس سسٹم کو چلانا ہے تو کوئی تو ہو. معصوم امام تو نہیں ہے لیکن کوئی تو ہو. تو کون ہو؟ ان کے پاس اللہ کا دیا علم ہے جس میں غلطی ہے ہی نہیں. غلطی جہالت سے ہوتی ہے. ان کے پاس جہالت ہے ہی نہیں، غلطی ہے ہی نہیں. لیکن اب ویسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس علم ہی علم ہو اور جہالت ہو ہی نہیں. تو پھر کس کو ڈھونڈیں گے؟ جس کی نالج دوسروں سے زیادہ ہو. سیدھی سیدھی اور کوئی بات ہمارے پاس ہے نہیں کہ جو اب بیسٹ ہے، جو اب ہیں ان میں جو بیسٹ ہے، بیسٹ نالج والا. معصوم تو کوئی نہیں، مگر معصوم نہ ملے تو کیا کسی فاسق و فاجر و ظالم و قاتل کو بٹھا دیں گے کہ تم ہمارے حاکم، تم جو چو کرو؟ نہیں. عصمت وہ ہے کہ جو کبھی کسی گناہ تک مجبور ہو کے نہیں، ان کی معرفت کی وجہ سے گناہ تک جائے گا نہیں اور بھول چوک کرے گا نہیں. اب یہ عصمت نہیں ان کے پاس، یہ بھول چوک سے نہیں بچ سکتے، یہ خطا سے نہیں بچ سکتے، لیکن یہ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں نفس پہ کنٹرول کر کے کہ یہ بڑے گناہ کریں ہی نہیں، چھوٹے سے خود کو دوہرائیں نہیں. یہ ہے عادل. تو معصوم امام کے بعد اگر کوئی علم، تو عالم اور عادل تک ہمیں جانا پڑے گا. وہ پاور ادھر سے ان کی طرف کتنے منتقل ہوئے، یہ ایک فقہی بحث ہے جو مجھے چھیڑنا نہیں. امام و معصوم کے سارے پاور اپنے منتقل کیے دنیا چلانے کے لیے یا نہیں کیے، یہ ایک بالکل الگ سے بحث ہے. لیکن بہرحال پاور منتقل ہوئے. اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جو پاور رسول کو دیا وہ امام کو ملا. امام نے نائب اپنا عالم اور مرجع کو بنایا، اور جن کے لیے من کانا من الفقہاء سائنہ، وہ سب شرطیں آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں. اب ان کو پاور کتنا ملا، مگر پاور ملا ہے. کم سے کم اتنا تو ملا ہی ہے کہ وہ اللہ نے جو سہم امام کے لیے رکھا ہے اس کو صرف کر سکتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں، یتیم کی سرپرستی کر سکتے ہیں. کرنا ہی کرنا ہے ان کو، ڈیوٹی ان کی کرنا پڑے گی. غریبوں کے کام انہیں انجام دینا اسی پیسے سے. تو بہت سے پاور ملے ہیں. اب فقہاء میں فرق صرف اتنا ہے کہ آیا جیسے معصوم کو حق ہے کہ وہ کسی کو پھانسی کی سزا دے دے، تو اب اگر پھر وہی بات آتی کہ حکومت چلانا ہے کہ نہیں، حکومت نہیں چلانا آپ طے کر لیں. تو امام حسین سے لے کے انبیاء و مرسلین تک سب نے کیا خالی قانون بتایا تھا، اچھا سماج نہیں بنانا چاہا. آپ اچھا سماج بنانا چاہیں، گورنمنٹ انڈیا میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انڈیا گورنمنٹ نہ ہو، آپ قانون بنا کے دے دیں تو کچھ ہونے والا نہیں. ابھی اسی سڑک پہ دائیں بائیں اوپر نیچے سب چلنے لگے، ذرا نگاہ ہٹتی شروع ہو جاتا ہے. تو قانون ہونا کافی نہیں، قانون کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے. اب اگر اصل غیبت میں کوئی جگہ ہے جہاں وہ قانون نافذ ہو سکتا ہے تو اس میں حاکم چاہیے. حاکم چاہیے تو کون ہو؟ سیدھی بات یہ ہے کہ عادل ہو، عالم ہو. اب اس کے بعد اختیارات ہونا چاہیے. یہ اختیارات کہلاتے ہیں ولایت فقیہ. اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، امام کی ولایت، اس کے بعد فقیہ کی ولایت. قائل سب ہیں کہ فقیہ کی ولایت ہے، اختیار ہے، لیکن اس کی حدوں میں اختلاف ہے کہ بالکل وہی اختیار ہے جو معصوم امام کو یا نہیں. اکثر فقہاء یہی کہتے ہیں کہ وہ پورا اختیار نہیں ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نسل، ان کے اسکول سے تقریباً ان اختیارات کے قائل ہیں جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے، جس میں گھر توڑ کے سڑک بنانا ہے،
گھر توڑنا ہے سڑک بنانے کے لیے حکومت کو اختیار ہے، کہتے ہیں ان کو اختیار. جو محتاط فقہا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مال پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، جان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آبرو کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو پھر اس میں تو وہ بھی آ جاتا ہے طلاق کا اختیار. بیچاری خاتون لٹکی ہوئی ہے، مرد صاحب کے پاس اختیار ہے طلاق کا، وہ لٹکائے ہیں، دوسری کو شادی کر لی، اس کو لٹکائے ہوئے. اب وہ زندگی برباد ہو جائے تو کیا کرے، رجوع کرے، کدھر جائے گی؟ قاضی کون ہے؟ فقیہ عالم، یا جس کو فقیہ اور عالم نے اپنی طرف سے بنایا ہے. تو اب اس کو اختیار ہے کہ نہیں کہ شوہر راضی نہیں ہے، نالائق ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ ساتھ رکھتا ہے، ستا رہا، تو اس کی جگہ یہ طلاق پڑھ دیں، یہ بھی اختیار ہے، یہ بھی اختیار ہے. وقف ہے، کوئی نہیں ہے جو اس وقت کو سنبھالے، تو ہے کسی کے پاس اختیار کہ نہیں؟ فقیہ کے پاس ہے، جس کے حوالے کرے اس کے پاس ہے. تو میں لمبی باتیں ہو گئیں، مگر بہت ضروری ہے ان چیزوں پہ ڈسکشن ہونا، اس لیے ضرور یہیں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں. اس پہ بحث بہت ہے کہ مردوں کے پاس طلاق کا اختیار ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. اس کا قانونی حل بھی نکالا گیا ہے کہ شادی کے وقت عورت شرط رکھ لے کہ اختیار طلاق مجھے بھی ہوگا. مگر تجربہ آپ بتائیں، اگر مرد کے پاس مین اختیار ہے تو تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے مذہب میں اختیار نہیں ہے مرد کے علاوہ عورت کے پاس. ہمارے ہاں طلاق کا ریشیو کیا ہے؟ اور جہاں اختیار ہے، یورپ امریکہ میں چلا جائیے، ایک جوڑے کی کتنی مرتبہ طلاقیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عورت کے پاس اختیار ہے. اور وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مرد تھوڑا اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے مسئلے کو سلجھانا جانتا ہے، لیکن عورت بہت جلدی جذباتی ہو کے فیصلے لے لیتی ہے. اور یہ بھی تربیت کی ضرورت تھی. میں کتنی باتیں ایک ساتھ کہہ دوں. مرد کو عقل حکومت ہو جذبے پر، جذبات پر، تاکہ بڑے فیصلے لے سکے. اور ماں کے، عورت کے جذبات غالب ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ماں ہے، اپنی جان دے دے مگر بچے کو پالنا ہے تو بچا لے. بچہ بیمار ہو جائے، آدھا گھنٹہ ہم گود میں لے کے ٹہلائیں گے، ہم بھی مروز گود میں کہ ہمارے بس کی بات نہیں، لے جاؤ. ماں ایک رات نہیں کتنی راتیں لے کے ٹہلے گی. تو یہاں اس کے جذبات غالب ہیں، اس کو جذبہ زیادہ ضروری ہے، اس کے پاس عقل کی حکومت زیادہ ضروری. دونوں مل کے گاڑی چلتی ہے، اس لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا مگر اختیار لے سکتی ہے. غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی، اب بہت جلدی لڑنے لگے ہم. بہت افسوسناک بات ہے. اور میں کوشش کروں موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں. ہمارے درمیان کیوں تیزی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کیوں طلاقیں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ اور کہاں بیان کیا جائے گا؟ حسین بسانے کے لیے آئے تھے، حسین جوڑنے کے لیے آئے تھے، حسین توڑنے نہیں آئے تھے، حسین بگاڑنے نہیں آئے تھے. حسین نے گھر کو لٹایا تھا کہ تمہارا گھر بربادی سے بچے. تو یہ سب اس منبر کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا، وقت نہیں ہوتا، یعنی کم وقت ہے ظاہر ہے، اور بہت باتیں جو کہنے کی ہیں، مگر میں یہاں پہ ایک خیال جو غلط آ گیا ہے وہ ہے طلاق کا. طلاق مرد کا حق ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو مرد کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے تو مرد کو تیار کرے کہ طلاق دے دو. مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، ابھی راستے ہم ڈسکس کر رہے تھے جب خلا میں شارٹ میموری لاس پرابلم ہے میری. خلا عورت کو طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو حق کی طلاق ہو گیا. خلا یعنی وہ نہیں راضی رہنے پر، شوہر کے ہم رکھیں گے، خرچہ دیں گے، صحیح برتاؤ کریں گے، مگر یہ بگڑی ہوئی ہم چلے جائیں گے، ہم تو نہیں رہیں گے. اور جتنا ماڈرن سوسائٹی آتی جا رہی، نہ کس وجہ سے جذباتی خاتون غلط فیصلے کر رہی ہے. تو خلا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صاحب اختیار ہو گئیں. خلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کچھ دے کے، کچھ چھوڑ کے اسی کو راضی کریں. ورنہ خلا یہ نہیں کہ کسی مولوی کے پاس گئے. اب ہم اپنے اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں. مولویوں کے لباس میں یا نقلی لباس میں یا عالم ہے مگر عالم سو ہے، برا عالم ہے. 40,000 لیں گے طلاق کر دیں گے، 80,000 لیں گے طلاق کر. آپ طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ تاکہ آپ واقعاً دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لائق ہو جائیں یا آپ کی بیٹی لائق ہو جائے. تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں اگر غلط طلاق ہے؟ اللہ کو دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دے رہے ہیں. لہذا خدا کے لیے بے ایمانوں کے پاس نہ جائیے. میں نے آج تذکرے آئے معلوم ہے، کوئی 1,20,000 لے رہا، کوئی 70,000 لے رہا. میں آپ سے بتاؤں، یہ طلاق خلا کا یعنی وہی حاکم کے پاس جا کے اس سے فیصلہ کرانا، یہ نالاک شوہر ہے، ستاتا ہے، طلاق دی جائے. ہم پڑھیں گے یہ طلاق خلا کا اختیار. میں نے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی یہاں لکھا
کہ میں ملک میں گھومتا ہوں، ہم بہت سی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں جو شوہر نالائق اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور بچی کو لٹکائے ہیں اور ستائے ہیں اور نہ رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خلا پڑھ دوں، یعنی اس کی طرف سے پڑھ دوں؟ تو ادھر سے آیا تمہیں اجازت نہیں ہے، تم ہمیں کیس بھیجو، ہم کیس دے کے فیصلہ کریں گے. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، میں نے 10-12 سال انڈیا میں پڑھا، 7-8 سال میں نے قم میں پڑھا. مراجع بہت سے براہ راست بھی اس حقیر کو پہچانتے ہیں تنظیم الکاتب خدمت کی وجہ سے، یا اس دور میں جو ہم نے جن سے پڑھا تھا وہ مثلا پروفیسر تھے اس لیول کے جو گریجویشن کا ہے، آج مفقی ہو گئے، مرجع ہو گئے، میرے استاد تھے تو پہچانتے ہیں. مگر میرے جیسے حقیر کے پاس اگر یہ اختیار نہیں ہے تو یہ جو فصلی مولوی، یہ جھولا چھاپ مولوی جو کھڑے ہو گئے، یہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو حرام کا شکار کر رہے ہیں. ان سے ہوشیار رہیے. وکیل کے پاس جائیے یا کسی بڑے عالم کے پاس جائیے جس سے امید ہو کہ اس کے پاس اجازہ ہو سکتا ہے، جو ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. یہ چاروں طرف پیسے کی لالچ میں حرام کاری پھیلائی جا رہی ہے. اللہ ہماری قوم کو اس مصیبت سے نجات دے، نہ ایسے گھر ٹوٹے، نہ ایسے فاسدوں کے بعد جا کے حرام کا شکار ہو. اس کے لیے ایک صلوات بھیجیں تاکہ دعا قبول ہو جائے. بہت وقت لیا میں نے، لیکن اس ہر غرض یہی حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے. کل موضوع جو میرا ہے عزائے حسین کیوں اور حسین کا مشن کیا. حسین کا مشن دین بچانا تھا، دین پہنچانا تھا، دین کو زندہ رکھنا تھا. بات اسی کے اندر گویا چل رہی. عزائے حسین کیوں، اتنا اہتمام کیوں، اتنا اہتمام کیوں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ اگر بڑا اہتمام تو بڑا کام، اہتمام زیادہ تو کام زیادہ. کل اہتمام کے سلسلے میں، عظمت عزائے حسین کے سلسلے میں نے وہ گفتگو شروع کی تھی کہ شہادت اور قربانی کے بدلے میں ہمارے مولا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ سے جو خصوصیتیں ملی ہیں، میں نے اس سلسلے میں روایت سنائی تھی 4 خصوصیتیں. اس میں سے ایک مجھے کل یاد نہیں تھی، آج ڈھونڈ لے آئے، مجھے نوٹس مل گئی، بار لے آیا ہوں اسے ڈھونڈ کے. لیکن اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ، ہمارے انبیاء، مرسلین سب کچھ کمالات میں کامن ہیں، لیکن کچھ کمالات میں کچھ زیادہ ہیں، کچھ کم ہیں. قرآن مجید کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسول ہیں، سب رسول ہیں 313، مگر سب برابر کے نہیں. ان میں سے بعض کو ہم نے بعض فضیلت دی ہے. 313 میں جناب ابراہیم اونچے ہیں، موسیٰ اونچے ہیں، عیسیٰ اونچے ہیں، نوح اونچے ہیں، صاحبان شریعت ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برتر ہیں. ایک گزارش کر لوں، یہ جو آگے کرسیاں بچھوائی تھی میں نے اپنی فرمائش کر کے بچھوائی تھی کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں تو بات نہیں، اب اس وقت رہنے دیئے، کل کے لیے کہہ رہا ہوں. کل سے پہلے یہاں آ کے بیٹھیے گا. جیسے نماز میں آگے بیٹھنا شرف ہے، ثواب ہے، میں نہیں جانتا اس کے لیے کچھ کہہ سکوں، مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ممبر غدیر کی شبیہ ہے تو اس سے قریب آنے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثواب بڑھنے ہی والا ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ کے چپکے سے آنکھیں مون لیں گے، سو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، تو الحمدللہ میرا چشمہ ابھی بالکل نیا بنا ہے. میں آخری چہرے تک دیکھتا ہوں کہ اس چہرے پہ نیند آنے والی ہے، اور کون سی پلکیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں آ چکی ہیں، یعنی نہ جاگ رہی ہیں نہ سو رہی ہیں. دیکھیں پیچھے والے ابھی پیچھے چل رہے ہیں. عالم برزخ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اصلی جنت نہ اصلی جہنم، خدا نہ کرے یا جہنم کا نمونہ، بیچ والی زندگی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو ایک تو سیدھے سیدھے آنکھیں بند، اور ایک اونگنا، پوری آنکھیں بند بھی نہیں، پوری آنکھیں کھلی بھی نہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمارے یہاں میزبان بھی سرفراز ہیں، اونچے سر والے، عرف شیرو بھائی، ماشاءاللہ. یہ جوان بیٹھے ہیں، قاسم ان کا نام ہے، تو بوڑھے تو ہونے والے نہیں، جوان رہیں گے. تو ہمارے ایک بزرگ سرفراز صاحب ہیں، وہ آگے بیٹھتے ہیں اور ایک نیند ہوتی ہے مرغا چھاپ، آپ لوگ دیکھ ہی نہیں ہوگے، ہمیں گھر مرغے پلے تھے، بس یوں سوتا تھا، اتنی دیر کی نیند لیتا تھا. تو وہ ایسے ہی سوتے تھے. ہم نے کہا سرفراز بھائی یار آپ آگے بیٹھ کے سوتے ہیں؟ کہ نہیں سوتا نہیں ہوں، آنکھیں بند کر کے غور سے سنتا ہوں. تو آپ غور سے سن رہے تو آنکھیں کھول کے، آنکھیں کھلی رکھیں، اس لیے کہ آپ کیوں کھلی رکھیں؟ عقل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں. سن لیے
اس لیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، یا کسی اور امام کا صلوات بھیجیں محمد والے محمد. من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس نے ایک لفظ بھی، ایک حرف مجھے سکھایا، اس نے غلام بنا لیا. یعنی وہاں اس کی سن کے مان رہا ہوں. اور ابھی میں پڑھنا ہمیشہ آدمی چاہیے، کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں وقت نکالوں پڑھنے کے لیے. تو اس میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ. دیکھیے ہم آپ دین کہاں سے ملنا چاہیے؟ سیدھے قرآن پڑھیں، سیدھے کافی پڑھیں، ہمیں جاتی نہیں. اس کے بعد جو اس کو پڑھ کے کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابیں پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے. اب ہم دین کہاں سیکھ رہے ہیں؟ مجلسوں سے. مجلس میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. تو ممبر پر کسے بٹھائیں، اس موضوع پر ہم نے ایک سیمینار رکھا تھا. 3 ستون عزاداری کے ہیں، میزبان خطیب اور ذاکر اور نوحہ خان اور شاعر اور سامعین. اس پہ بحث کی تھی، پورا ڈسکشن 9 گھنٹے 3 گھنٹے کی 40 علماء کی نشست ہم نے رکھی ہے. اور سب یوٹیوب پر تنظیم مکاتب چینل پر موجود ہے. اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ اسے دیکھیں. ہم پوری محنت علماء فاضل دانشور سب تھے اس میں، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان تک دین کا معیار پہنچایا جائے. تو اسی میں ایک حدیث ہم کو پڑھنے کو ملی جس میں چھٹے امام نے فرمایا کہ تنظروا الی من تتخذون دینکم منہ. ممبر پہ تم نے بٹھایا تو دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. ممبر پہ بٹھا رہے ہو دین لینے کے لیے نا، تو دیکھو وہ جانتا ہے کہ جاہل ہے. دیکھو کہ وہ اپنے کی بات، اپنا ہنر جتانے آیا ہے یا اللہ کو پہچانوانے آیا. دیکھو وہ اپنے لیے تمہیں خوش کر رہا یا اللہ کو خوش کر رہا. دیکھو بھروسے لائق ہے کہ نہیں ہے، اپنی عام زندگی میں بھروسے لائق اور ایماندار ہے کہ نہیں. اگر زندگی میں ایماندار نہیں، ممبر پہ بھی ایماندار نہیں ہوگا. ہر ایک کو نہ بٹھاؤ، اسے لاؤ، دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. خیر، تو میں پھر واپس آؤں. جو شہادت ہمارے امام سید الشہداء نے دی عزاداری، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کے باقی رکھنے کا اہتمام کیا. کچھ باتیں کہہ چکا ہوں. تو خصائص جو کامن ہیں، فضائل وہ الگ ہیں. پھر کچھ اوپر والوں کے فضیلتیں ہیں وہ بھی کامن ہوتی. پھر ہر صاحب منصب بالخصوص جو سب سے اوپر ہیں، یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نبوت کا ٹکڑا، لخت جگر نہیں، جگر کا ٹکڑا فاطمہ نہیں ہے. بضعۃ منی، میں رسول تو یہ رسالت کا ٹکڑا، میں اللہ کی طرف سے تمہارا مولا تو یہ میری ولایت کا ٹکڑا. ہم لخت جگر کہہ کے جذباتی فقرہ بنا دیتے. باپ بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک منصب والا کہہ رہا. وما محمد الا رسول، پیغمبر کچھ نہیں، رسول ہیں. تو فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. وہ صاحب اختیار، صاحب منصب. اور اس کے بعد مولا علی، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین. ان سب کے جو فضیلتیں ہیں ان میں بہت کچھ کامن ہے، بلکہ سب کامن ہے، مگر کچھ خصوصیتیں ہر ایک کو اللہ نے الگ سے دی. وہ مثلا حضور کے لیے خصائص النبی، خصائص خصوصیت کے پلورل ہے. خصائص علویہ، خصائص فاطمیہ، خصائص الحسین، سب کی خصائص ہیں. مثلا سب معصوم بعظمت ہیں، لیکن اللہ نے کس کے نام پر صلوات رکھی ہے؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پہ صلوات رکھی ہے. باقی خوش ہو گئے ہم کسی کے نام پہ صلوات بھیج دے، اچھی بات پہ صلوات بھیج دے، وہ ایک اظہار خوشی کا ذریعہ، اور خوشی کا اظہار بھی ایسے کہ رحمت کے نزول ذریعہ بن جائے. ایک صلوات اور بھیجیے، رحمت ہے جو آپ کے لیے آ رہی. پینے کا پانی کم نہیں پڑے گا، آپ کی جھیل بھر جائے گی انشاءاللہ، اور اتنی بھر جائے گی کہ آپ کو پینے کے کانی میں کوٹا نہ اختیار کرنا پڑے. خیر، باتوں سے بات نکلتی ہے. بارش کا آنا نزول رحمت کہلاتا ہے. ہم نے یہاں چھپر بنا کے بارش سے خود کو بچا لیا، لیکن صلوات کی بارش جب آتی ہے تو رحمت پھر وہاں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ چھت کے نیچے ہو، چاہے کوٹھری میں بیٹھا ہو. اگر اس نے نزول رحمت کی دعا کی ہے تو اس کشتی میں اگر سوار ہے جو رحمت نازل ہو رہی ہے تو پھر اس تک بھی رحمت پہنچ کے رہے گی. ایک نزول رحمت کے لیے دعا کریں جو رحمت ہم سب تک پہنچ سکے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد کو. جلدی سے کل کی بات ادھوری رہ گئی، اسے آج جو سوچ کے آیا تھا وہاں تک پہنچا نہیں. تو خصوصیت میں سید الشہداء کو خصوصیتیں ملی ہیں، 5-7 میں جمع کر سکا ہوں کل سے آج تک جو ڈھونڈ سکا ہوں.
اور میں اپنے بچوں سے بتا دوں سوشل میڈیا اور جتنی قسمیں بہت خطرناک اگر غلط استعمال ہو اور بہت اچھی اگر صحیح استعمال ہو. نیٹ بہت خطرناک غلط استعمال. چاقو بہت خطرناک پیٹ کاٹ دے. چاقو بہت اچھی چیز پھل کاٹے. ایٹمک انرجی میں نہیں صحیح لفظ مجھے نہیں معلوم. بہت خطرناک اگر ایٹم بم بنائے. بہت کام کی چیز اگر بجلی گھر بنائے. تو استعمال اچھا برا بناتا. اللہ نے پیدائشی طور پر کسی کو برائی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. جو بنایا اچھائی کے لیے پیدا. سانپ کا زہر علاج ہے نہیں. تو بہرحال تو ان چیزوں میں جو اللہ نے خصائص عطا کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کو دیے ہیں. لیکن اب ان میں سے کچھ چیزیں کامن کمال کے بعد خصوصیت ہیں. میں نے ابھی کہا کہ حضور کا نام لیا جائے تو صلوات ان سے مخصوص ہے. اسی طرح سب کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بہت کچھ ہے. شفاعت کا حق سب کو ملا ہے مگر جتنی شفاعت کی باتیں اور جہنم سے نکالنے کی باتیں ان کا نام ہی فاطمہ ہے جہنم سے نجات دلانے والی. ہاں اس پہ تو خود ہی صلوات بھیجنا چاہیے تھا. انہیں 7-8 خصوصیتیں میں نے جمع کی ہیں. اے آئی سے بدل لیتا ہوں میں. اے آئی میں سب صحیح نہیں ہے. بوڑمپن بھی کرتا ہے. کہو کچھ سمجھتا کچھ کرتا کچھ ہے. آپ کی عقل ہر جگہ ضروری ہے. آپ کسی پہ آنکھ مون کے بھروسہ سوائے معصوم کے نہیں کر سکتے. میں مدد لی ہے تو جمع ہو گیا ورنہ کتنا پڑھتا تو ڈھونڈ پاتا. خیر تو اس میں سے 4 خصوصیتیں میں نے کہا 3 مجھے یاد ہے ایک بھول گیا ہوں. آج چوتھی بھی نوٹ کر کے لایا. میں نے کل آپ کو کیا کیا سنایا تھا. ان کی زیارت کے لیے نکلو تو جتنی دیر جانا آنا کرو گے زیارت میں لگاؤ گے تمہاری عمر سے کم نہیں ہوگا. اللہ اتنا تمہیں الگ سے اتنا وقت اور زندگی تمہیں دے گا. یہ ایک سنائی تھی میں نے. دوسری میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ نے ان کی نسل میں امامت رکھی. چونکہ ان کی پوری نسل ختم ہو گئی بس ایک بچہ بچا تھا تو اللہ نے کہا اسی میں امامت رکھی. تیسرا میں کیا سنایا تھا کہ اللہ نے ان کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی. سب پاک ہیں سب پاک ہیں سب پاک کرنے والے ہیں سب مطہر ہیں سب مطہر ہیں سب طاہر ہیں. خالی پاک نہیں ہے پاک کرنے والے ہیں. مگر شفا اللہ نے کس میں رکھی. کل میں پھر حدیث کو موضوع بنا کے آگے بات کروں گا. ان کی مٹی میں. چوتھی چیز جو میں کل آپ کو یاد نہیں دلا سکا تھا. چوتھی چیز کیا ہے. دعا کی قبولیت ان کے قبے کے نیچے. ان کے قبے کے نیچے دعا کی قبولیت ہے. بس میں یہیں پر اپنی بات کو روک کے کربلا آ جانا چاہتا ہوں. آج 2 محرم گزری. 2 محرم کا مطلب یہ ہے کہ فرات سے دور تپتے ریگستان میں خیمے لگے ہیں. تیز گرمی ہے اور اس گرمی میں پانی پر آنے کا پہرا لگ چکا ہے. اور پانی جب لینے جاتے ہیں تو رکاوٹوں کو پار کر کے پانی لانا پڑتا ہے. مگر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حر کے رسالے کے بعد فوجیں آنا شروع ہو گئی. عمر سعد آ گیا. محمد ابن اشعث ملعون آ گیا. ایک کے بعد ایک فوج آتی چلی جا رہی ہے. اور جب کوئی فوج آتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو بی بی زینب فضہ سے کہتی ہیں فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے کچھ مددگار آئے. اور ہر بار جواب ملتا ہے کہ نہیں آپ کے بھیا کو کوئی مددگار نہیں آیا ہے. فوج کے سپاہی آئے ہیں یزید کے. پانی کو پابندی لگی. 5 محرم تک تھوڑا بہت پانی آتا رہا لیکن 5 محرم سے خیموں میں پانی نہیں پہنچا. ہم 7 محرم سے جو پیاس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 محرم سے پانی آنا بند ہو گیا تھا. 7 کو خیموں میں پانی بچا نہیں تھا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں اگر گھر خدا نہ کرے جھگڑا ہوگا کرفیو لگ گیا. ہم سب اس دور سے گزرے ہیں اور کرفیو میں اتنے برے حالات ہیں کہ گھر میں سامان آ بھی نہیں سکتا. اب گھر میں جو کھانا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کورونا میں مثلا لاک ڈاؤن تھا باہر سے کچھ نہیں آ رہا. کھانا پانی کم ہونا شروع ہوا تو گھر کے بڑے
کھانا پانی کم کر دیتے تھے تاکہ بچوں کے لیے چلتا رہے۔ 7 محرم کو پانی نہیں تھا، یعنی 7 محرم سے سکینہ پیاسے تھے، 7 محرم سے محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم سے فرزند ابوالفضل عباس پیاسے تھے، 7 محرم سے اصغر پیاسے تھے، مگر 5 محرم جب پانی آنا بند ہو گیا تو کیا زینب نے جی بھر کر پیا؟ کیا حسین نے پانی پیا ٹھیک سے؟ اسی لیے تو 10 محرم کو سب سے زیادہ پیاس کس کی تھی؟ جس کی زبان میں بیٹے نے دہن میں زبان ڈال کے کہا تھا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو 5 سے ان کی پیاس شروع ہو گئی، 7 سے سب پیاسے تھے۔ تاریخ آگے بڑھی، 9 محرم کی شام دشمن نے حملہ کیا، 1 رات کی مہلت حسین نے جنگ کے لیے لی، ابھی تک لشکر یزید پہ ہے، رات گزری تو 1 رات کی مہلت حسین نے عبادت کے لیے لی، رات گزری، خیموں سے رات ہے، 7 محرم گزری، 8 گزری، 9ویں شب ہے، 3ری شب ہے پیاس کی، تپتے ہوئے جسمے ہم ایک اپنے گھروں میں رہ کے 18 گھنٹے نہیں 14-15 گھنٹے میں کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ دشت کربلا، تپتی ریت، چلتی لو اور اس میں پیاس، بچوں کے لب سوکھے ہیں، زبانیں سوکھی ہیں، 2 آوازیں خیموں سے نکل رہی ہیں، ایک طرف تلاوت ہے، دعا ہے، تسبیح ہے، اور دوسری طرف بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں ہیں۔ شب عاشور ایسے گزر گئی، صبح عاشور جب کی تیاری ہے، اسی لشکر میں ایک سردار ہے حر بن یزید ریاحی جو حسین کو یہاں تک لے کے آئے تھے، ان کا ایک ساتھی ہے، اس نے دیکھا حر بے چین ہے، حر کے چہرے پہ عجیب طرح کی رنگت آ جا رہی، کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر یہ بتاؤ تم بہت سے ڈر گئے، یہ چھوٹا سا لشکر ہے، پیاسا بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا میں موت سے نہیں ڈرا۔ کہا پھر کہے سے؟ کہا میں نے اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، وہ نہیں سمجھا۔ کہا میرے ساتھ، کسی صورت ذرا سے نگاہوں سے بچ کے ایک پہاڑی ٹیلے میں پہنچے، کہا کان لگا کے سنو، کہا آواز آ رہی ہے حسین کے خیموں سے بچوں کی ہائے پیاس ہے، پیاس ہے، پیاس۔ کہا بس یہی آوازیں تھی جنہوں نے مجھے بے چین کیا ہے، میں جنت و جہنم کے درمیان ہوں، ان بچوں کی پیاس کا سبب میں بنا۔ فیصلہ لیا، لشکر نہیں چھوڑا، بیٹے کو ساتھ لیا، راز روایت مطابق بھائی اور غلام کو ساتھ لیا۔ روایات ہیں خطبہ سے ہم نے سنا، کہا ہمیں قیدی جیسے جاتا ویسے لے چلو۔ بیٹے نے باپ کے ہاتھ جو حسین کی بارگاہ میں قیدی بن کے آنا چاہتا ہے، پشت پہ باندھے گردن کے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جسے قیدی لے جاتے ہیں۔ بڑھے تو بیٹے نے بتانا شروع کیا، بابا ہمارے آنے کی خبر شاید پہنچ گئی، وہ دیکھیے لشکر حسین کے سپاہی نکل رہے، حبیب آ گئے، مسلم ابن اوسجہ آ گئے، ہمارے استقبال تیاریاں ہیں۔ کہا بابا اب تو بنی ہاشم آ رہے ہیں، سردار لشکر ابوالفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اکبر آ رہے ہیں۔ کہا بابا بس جھوڑے جلدی سے گراؤ، خود حسین آ گئے، گھوڑے سے گرے، قدموں میں سلکنا چاہا، حسین نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا۔ اس عورت نے کہا بہت بڑی خطا ہے ہماری، یہ تاریخ کے فکرے ہیں۔ کہا مولا یہ جو خیموں سے بچوں کے پیاس کی آواز آ رہی ہے، یہ جو صحن جتنے بچے ہیں، ان بچوں کی دہشت کا شکار میں نے کیا ہے، میں یہ کھلایا، میری وجہ پیاس کی ہے، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ارے یہ ہے مادر حسین، یہ ہے رحمت اللہ علیہ کا لخت جگر۔ کہا حر میں نے معاف کیا، اور خدا معاف کرے۔ دعا کی مل گئی، حر کو آداب مل گئی۔ اب حر سے ایک مرتبہ حر سے شرمندگی کا اظہار کر لیا۔ حر سے حسین نے کہا تم مہمان ہو، میں تم سے شرمندہ ہوں، گھر میں پانی نہیں ہے، کیسے تمہاری خدمت کروں؟ کہا آقا اس کا گنہگار تو میں ہوں، لیکن آپ نے مجھے مہمان کہا ہے تو میری فرمائش پوری کر دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بس وہ بات ہوتی ہے کہ آپ میرا بیٹا ہے، اسی اجازت دے دیں کہ یہ بیٹا میرا میدان میں جائے اور لڑے اور شہید ہو جائے۔ حسین نے ان کی بات نہیں ٹھکرائی، بیٹے کو جانے دیا۔ میں کہوں گا ہر بات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جنازے کو میرے کاندھانا بیٹے کو تم اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہو تو شاید میری بصیرت والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اسی میدان میں ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کی لاش ٹکڑے لاش اٹھائے گا۔ حسین جو بچے کے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے گا اس مصیبت میں شامل ہو جاؤں۔ کہا جاؤ، بیٹے کو اجازت دے دی، مگر کیا
میاں حسین نے بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے دی، حور کا بیٹا وہاں سے زخمی ہو کے گرا، حور سے پہلے حسین پہنچ گئے، سرانے پہنچ گئے، حور کو بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دی۔ شاید یہی منظر کہیں سے زینب نے دیکھ لیا تھا، جب اکبر نے آخری سلام کی آواز دی، حسین قبر پکڑے ہوئے چلے، مگر پہنچے تو بہن کو سرانے پایا۔ تم کیوں آ گئی؟ کہا بھیا تم نے حور کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دی تھی، میں آ گئی حور کے بیٹے کی لاش نہ اٹھانا پڑے۔ غیرت ہاشمی نے بازو پکڑا، خیمے میں پہنچایا، اور جوان بچے کی لاش نہ اٹھ سکی تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، آؤ اپنے بھیا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو اٹھانے میں چلو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ بس میں دعا کو یہیں پہ ختم کر کے مکمل آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ماتم حسین نوحہ خوانی میں شامل رہیں، مزید اجر حاصل کریں۔ یا حسین